حضرت کعب بن حجرہ یہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نے آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سلام پڑھنا تو سکھا دیا ہے، ہم درود پاک کیسے پڑھیں؟ درود پاک پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو اس وقت آپ علیہ السلام نے وہ درود پاک عطا فرمایا جس کو ہم نماز میں پڑھتے ہیں اور جس کو درود ابراہیمی بھی کہا جاتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اسی طرح اس کا اگلا حصہ بھی۔ تو یہ درود پاک جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود سکھلایا صحابہ کرام کو کہ اس طرح اللہ کے نبی پر تم نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اب اللہ اور اس کے فرشتے اپنے نبی پر درود پڑھتے ہیں۔ رب تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ بھی اور اس کے فرشتے بھی اپنے نبی پر درود پڑھتے ہیں۔ تو کب سے درود پڑھ رہے ہیں وہ؟ کتنے وقت سے اور کتنے عرصے سے وہ اپنے پیارے حبیب کے اوپر اور اللہ کے نبی کے اوپر درود پاک پڑھا جا رہا ہے؟ تو اس کا مفسرین نے یہ جواب دیا ہے کہ یہاں پہ آیہ کریمہ کے اندر جو لفظ آیا ہے وہ لفظ نبی آیا ہے۔ یصلون علی النبی، نبی کے اوپر درود پاک پڑھا جا رہا ہے۔ تو جب سے آپ علیہ السلام نبی ہیں، مقام نبوت سے سرفراز ہیں، تب سے آپ علیہ السلام کی ذات بابرکات کے اوپر درود پاک پڑھا جا رہا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نبی کب سے ہیں؟ آپ سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متی وجبت لک النبوہ، آپ کے لیے نبوت کب واجب ہوئی؟ اللہ نے آپ کو نبوت کے مقام و مرتبے پر کب سرفراز فرمایا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا جب سیدنا آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے، یعنی جب حضرت آدم علیہ السلام کے جسد خاکی کو بنا لیا گیا، ابھی ان کے اندر روح نہیں پھونکی گئی، اس وقت بھی آپ فرماتے ہیں کہ میں نبی تھا۔ تو یعنی ابو البشر جو ہیں، پوری انسانیت کے جو باب ہیں سیدنا آدم علیہ السلام، آپ کی پیدائش سے قبل بھی آپ نبی تھے، اور اس وقت سے اللہ اور اس کے فرشتے آپ علیہ السلام پر درود پاک پڑھ رہے ہیں۔ اور رب تعالیٰ کے درود پڑھنے کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا، آپ کے دین کو تمام ادیان پر غلبہ عطا فرما دیا، اور آپ کی عزت و عظمت کو بڑھا دیا۔ اسی طرح روز محشر بھی جب آپ علیہ السلام کی سب سے پہلے شفاعت قبول کی جائے گی، تو یہ بھی گویا کہ اللہ کا درود پڑھنا ہے اور آپ کی شان کریمی کو بلند کرنا ہے، کہ جب تمام انبیاء یہ فرمائیں گے کہ تم اذهبوا الی غیری، کسی اور کی طرف جاؤ، تو اس وقت سب سے پہلے جو اللہ کی بارگاہ میں سر سجدے میں رکھ کر شفاعت کریں گے، اور جن کی سب سے پہلے شفاعت قبول کی جائے گی، وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ وہ آپ علیہ السلام کا مقام و مرتبہ ہے جسے مقام محمود بھی کہا جاتا ہے، کہ ایسا مقام و مرتبہ کہ جس دن تمام انسانیت جو ہے، تمام انبیاء جو ہیں، وہ آپ کی حمد کریں گے، وہ مقام محمود ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کو بروز محشر عطا فرمائے۔